المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب شراب اور جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ جوئے اور شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اثم کبیر، یہ بہت بڑے گناہ کے حامل ہیں. تھوڑا سا نفع بھی ہے، جو جیتتا ہے جوئے میں اس کو پیسہ مل جاتا ہے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے، نشے میں ذرا ترنگ اس کو چڑھتا ہے اور اس میں اس کو ایک مستی اور لذت آتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے اس نفع سے کہیں بڑھ کر کے. اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت نازل ہوئی اور شراب کو اور جوئے کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا گیا. یعنی شیطانی گندگی، وہ گندگی جس سے گھن آنی چاہیے. لہذا شراب کی سب سے زیادہ شراب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہتے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے شراب پر. ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے لعنت کی ہے شراب پہ، شراب کشید کرنے والوں پہ. کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں، شراب کا کارخانہ ہے، اس میں جو کام کرنے والے ہیں، شراب جو بنانے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. عاصرہ و معتصرہ، اور اس کارخانے دار کے لیے وہ شراب بنا رہے ہیں یا کسی پارٹی نے آرڈر دیا ہے، اس آرڈر کے مطابق شراب کی تیاری ہو رہی ہے، تو عاصرہ و معتصرہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شاربہ، شراب اٹھا کر کے تھوک منڈی میں پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جس تھوک فروش کے یہاں شراب کی بوتلیں، شراب کے جا رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے خرید کر کے پہنچانے کی کوشش کی جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اس ساقی پر بھی جو شراب کا جام میں خانے کے اندر پلاتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
اور جسے پلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ شاید کسی حرمت شدہ چیز پر اس تفصیل کے ساتھ لعنت کا تذکرہ کہ ایک فرد جو اس میں کسی قسم کا اس کا تلفظ پایا جاتا ہو، آلودگی پائی جاتی ہو، تعلق و ربط پایا جاتا ہو، اللہ کی لعنت یعنی رحمت خداوندی سے دوری و محجوری کا تذکرہ شراب کے مقابلے میں کسی اور گناہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی جان ہے۔ شراب انسان کو اشرف المخلوقات سے گرا کر جانوروں کی فہرست میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، وہ اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے، وہ اس ریسٹورنٹ میں نہ جائے، وہ اس ہوٹل میں نہ جائے جہاں شراب کا دور چلتا ہے، یدار علیہا الخمر۔ شراب انسانی زندگی کو ختم تو کرتی ہی ہے، اس کے اعمال کا بھی ستیہ ناش کر کے چھوڑتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ شراب پی لیتا ہے، شراب کا ایک قطرہ زبان پہ آ جاتا ہے تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، تو اس کا عمل جو اللہ سے قرب کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جو الصلاۃ معراج المومنین ہے، یہ ام الخبائث، یہ اس عمل کو اتنا بگاڑ دیتی ہے، یہ شراب کے اللہ کے حضور میں 1-2 دن نہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، جو شرابی ہو، جو پہنچ حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہو، پھر شراب ایسی نجاست ہے کہ زبان جب خراب ہو گئی، زبان نجس ہو گئی، ہم کوئی بھی غلط 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دھو دیتے ہیں تو ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، ہمارا کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن شراب کا ایک قطرہ اگر زبان پہ آ جائے تو 40 روز تک اس کی ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے قرآن پاک اور درود اور تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کیسا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ یہودیوں کے یہاں بھی شراب حرام تھی، لیکن آج یہود کے یہاں شراب عام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں شراب کی علت کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، لیکن ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ مغربی اقوام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پانی کے بجائے شراب پیتے ہیں، ان کے ہوٹلوں میں شراب ہی ہوتی، ان کی میز پر کھانے کے وقت شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، شراب کی شناخت کو بیان کیا ہے، شراب کی قباحت کا ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ، احادیث نبویہ میں اس کا ذکر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میری قوم، میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے، میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرْثَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاصِيَ، میری امت میں ایسے بھی افراد ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، زنا کو جائز سمجھیں گے، ریشمی لباس پہننا صحیح اور درست خیال کریں گے،
शराब वो पिएंगे, पिलाएंगे, और गाने बजाने के आलात वो जमा करेंगे, उसको सुनेंगे, सुनाएंगे। ये ऐसे लोग हैं कि मजे उड़ाने के लिए, लुत्फ लेने के लिए, लज्जत हासिल करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए दर्रों की तरफ जाएंगे, पहाड़ियों की तरफ जाएंगे, और वहां मस्त होंगे शराब पी करके, वहां मस्त होंगे गाने सुन करके, वहां मस्त होंगे मौसीकी सुन करके। ऐसे वक्त में एक हाजतमंद अगर जाएगा और वो अगर कहेगा मुझे कुछ जरूरत है दे दो, तो उसको कहेंगे आज नहीं, कराना बदन, आज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस मस्ती भरी रात को उनके ऊपर, उस पहाड़ को उलट करके उनको खत्म फरमाएगा। और जो बच जाएंगे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खिंजीर बना करके छोड़ेगा, बंदर बना करके छोड़ेगा। ये वो शराब है जिसकी हुर्मत का ऐलान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो मदीना मुनव्वरा की गलियों में नारे बहने लगे थे शराब, इसलिए कि पहले इसकी हुर्मत नहीं थी, लेकिन हुर्मत आई तो एक फर्द के कहने से हजरत अनस ने आकर के बल्कि खाना के अंदर ये जब कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी आया है, और उसने आकर के ऐलान किया कि शराब हराम हो गई, तो उसी वक्त हजरत अनस के वालिद ने कहा बेटे जाओ और ये पत्थर लो और इससे मार मार करके इस तमाम घड़ों को तोड़ दो जिसमें शराब बनाई गई और रखी गई। और फिर उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। आज शराब ही शराब है, दुनिया के हर खित्ते में शराब, दिन रात शराब, हुकूमतें शराब का धंधा करती हैं, और दूसरी तरफ उस पर लिखा भी होता है कि इसके ये नुकसान है। निफाक का दौर चल रहा है, खराबी भी है, और उसको आम भी किया जा रहा है, दिया भी जा रहा है, और उसकी वजह से समाज के अंदर बुराइयां जो फैल रही हैं, शराब उसमें सबसे ज्यादा मुहर्रिक है। अल्लाह तबारक व तआला इस बदतरीन चीज से एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए, इस उम्मुल खबाइस से एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बड़ों की हिफाजत फरमाए, हमारे छोटों की हिफाजत फरमाए, और इसकी लानत से हम सबको तहफ़्फ़ुज़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।